السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مقدس ایام میں ہم نے تاریخ کے جھروکوں میں کچھ سفر کیے ہیں، جھانکا ہے۔ ہم ان جگہوں پہ گئے ہیں جہاں پہ وقت خاموش ہے لیکن بہت سارے اثرات پنہا ہیں وہاں پر۔ تو آج چلیے بات کرتے ہیں ایران میں شیعہ مذہب کو سرکاری ریاستی مذہب کا درجہ دینا۔ آج کل ایران کا ٹاپک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے نا۔ کچھ دن پہلے سید علی خامنائی آیت اللہ ان کی شہادت، ایران پر امریکی جارحیت، بہت کچھ ہوا نا، بہت دل ٹوٹا، بہت تکلیف ہوئی۔ دل تو کہنے کو کیا کہ وہ شیعہ ہے، سنیوں کو کیا، لیکن دل نے یہ بات مانی نہیں۔ تو میں نے سوچا چلے آج تھوڑی سی ذرا ایران پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو چلیے آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ 907 ہجری کا یہ رمضان المبارک ہے، ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا مذہبی انقلاب برپا ہوا اس رمضان میں۔ شاہ اسماعیل صفوی انہوں نے تبریز میں اپنی ریاست قائم کی اور شیعہ اثنا عشری کو سرکاری مذہب قرار دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رمضان کا مقدس مہینہ ایران میں نئی روحانی اور سیاسی روایات کا آغاز بن گیا۔ شاہ اسماعیل نے محرم اور رمضان دونوں کو ریاستی سطح پر منانے کا آغاز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رمضان صرف روزے کا مہینہ نہیں بلکہ اہل بیت کی محبت کا مہینہ بھی ہے۔ اگر آپ کبھی وہ ڈرامہ دیکھ سکیں جو ایرانی ڈرامہ ہے جہاں شاہ اسماعیل تخت نشین ہو رہے ہیں، ایران نے بڑا کام کیا ہے میڈیا کی دنیا کے اندر۔ بہرحال شاہ اسماعیل نے 14 سال کی عمر میں تبریز کو فتح کیا تھا اور اپنی طاقت کا اعلان کیا۔ عقائد ان کے صوفی تھے، وہی شیعہ کے باطنی عقائد۔ اپنے پیروکاروں کے لیے وہ ایک روحانی پیشوا تھے اور ان کی فوج میں قزل باز شامل تھے جو سرخ عمامے پہنتے تھے۔ دیکھیں آپ کو پاکستان میں کتنے قزل باز نظر آتے۔ صفوی سلطنت کا قیام جو ہے ایران کی تاریخ میں بہت اہم موڑ تھا۔ شاہ اسماعیل تھے جنہوں نے نہ صرف ایران کو متحد کیا بلکہ شیعہ مذہب کو ریاست کی سرپرستی دی۔ رمضان کے مہینے میں انہوں نے علماء کی بڑی مجلس بلائی اور شیعہ فقہ کو قانون کی بنیاد قرار دیا۔ صفوی دور کی مساجد کمال کی ہیں، محرابیں اور ان کے اندر کاشی کاری کمال کی تصویریں ہمیں نظر آتی ہیں۔ شاہ اسماعیل نے رمضان 907 ہجری میں یہ اعلان کیا کہ اب سے تمام مساجد میں تراویح کے بجائے اہل بیت کے مصائب پر مجالس کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شیعہ ثقافت جو ہے وہ کیسے پھر گرو کرنے لگی۔ اسکندر بیگ منشی اپنی کتاب عالم آرائے عباسی میں لکھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل نے رمضان المبارک میں تمام دن روزہ رکھا اور رات کو علماء کی مجلس میں شریک ہو کر قرآن مجید کی تفسیر سنی۔ پھر ان کے حکم کے اوپر تمام شہروں میں افطار کے لیے لنگر کھولے گئے۔ جب شاہ اسماعیل نے شیعہ مذہب کو سرکاری درجہ دیا تو عرب ممالک سے بھی شیعہ علماء ایران آنے لگے۔ جبل عامل لبنان اور بحرین سے بھی بڑی تعداد میں علماء نے ہجرت کی اور صفوی دربار میں اپنی جگہ لی۔ رمضان المبارک کا مہینہ پھر صفوی دور میں علماء کی تربیت کا خاص مہینہ بن گیا۔ شاہ اسماعیل کے حکم پر اصفہان، مشہد اور قم میں مدارس قائم ہوئے جہاں رمضان میں خصوصی درس دیے جاتے تھے۔ انہی مدارس نے آگے چل کے ایرانی انقلاب کے لیے علماء فراہم کیے۔ تھوڑی سی میں آپ کو نقشے کی بات بتا دوں، یہ سارے کے سارا شیعہ ایران ہے۔ سنی ایران آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ یہ وہ ہے جو بلوچستان ہے۔ بلوچستان ایران میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے اور افغانستان میں بھی ہے۔ یہ جو ہے یہ سنی ایران ہے۔ ایران کو بالکل ایک نیا مذہبی تشخص دے دیا۔ اس کے ساتھ پھر سنی مسلمانوں پر سختیاں بھی بہت ہوئیں۔ ہسٹورین راجر سیوری کہتا ہے کہ شاہ اسماعیل کے دور میں بہت سارے سنی علماء کو جلا وطن کر دیا گیا۔ رمضان ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ شاہ اسماعیل نے رمضان کو اہل بیت کی محبت کا مہینہ بنایا، لیکن کاش کہ وہ دوسرے مسلمان ممالک کے ساتھ محبت کو بھی اس رمضان کا موضوع بنا لیتے۔ آج دیکھیے دشمن اکٹھا ہے اور کبھی شیعہ کو مارتا ہے، کبھی سنی کو مارتا ہے۔ ہم کبھی شیعہ سنی کے جنگ میں لگ جاتے ہیں۔ جو سبق میں سنیوں کو دینا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں شیعہ بھی وہی سبق پڑھے۔ حقیقت یہ ہے نہ ہمارا ماضی الگ ہے اور نہ ہمارا مستقبل الگ ہے، لیکن جب ہم جہاد کو، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت شیعہ اہل تشیع نے جہاد کے تصور کو برقرار رکھا ہے، لیکن جہاد کی جو روح ہے، جس میں بے غرضی ہے، جس میں حق کی بے لاگ حمایت ہے، اس کو شیعہ حضرات کیوں بھول گئے؟ سنی حضرات بلا کہنا یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سنیوں کے پاس اس وقت جہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو منافقت جو نظر آتی ہے سنیوں میں نظر آتی ہے، وہی جو مدخلی، وہی جو سلفی، وہی جو سٹار بکس کھانے والے، وہی جو بائیکاٹ کا بائیکاٹ کرنے والے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دشمن کو پتہ نہیں ابھی تک ہم نے پہچانا کیوں نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ڈسون کرنے کی، لیکن ڈسون ہو نہیں رہا۔
مسئلہ سارا یہ ہے، نفع نقصان ایک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، لاسٹ ایئر جب ابراہیم رئیسی جو ایران کے پریزیڈنٹ تھے وہ تشریف لائے تھے، اور اس سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے اور ایران کی اسکرمش بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے کہ میزائل کے تبادلے ہوئے تھے، پاکستان نے فوراً ایران پہ حملہ کیا تھا، ہم نے اس وقت بھی مذمت کی تھی۔ بھائیوں کی بات آتی ہے تو ہم چڑھ چڑھ کے میزائل آزماتے ہیں، جیسے کہ اب ہم افغانستان میں آزما رہے ہیں، اور جب کافروں کی اور یہودیوں کی بات آتی ہے تو ہمیں سانپ سوکھ جاتا ہے اور ہمارے پیشاب نکلنے لگتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد ابراہیم رئیسی جو ہے پاکستان آئے تھے، مجھے یاد ہے، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ قوم کو کتنی خوشی تھی۔ پھر جب وہ واپس گئے، پھر شہید ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ جہاد جو ہے نا انسان کی ٹیڑھ میڑھ نکالتا ہے، جب انسان ہتھیلی پہ جان رکھ کے لیے آتا ہے نا تو پھر ایمان خالص کرنا پڑتا ہے۔ اہل تشیع کے بھی قصبل انشاءاللہ نکلیں گے، اور سنیوں کے بھی قصبل اللہ نکال دے۔ اللہ تعالیٰ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔